السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوسروں کی باتوں پر مطمئن نہ ہو، خود سچائی تلاش کرو۔ درخت کی طرح بنو اور مردہ پتوں کو گرنے دو۔ اپنے ماضی کے غلام نہ بنو، اپنے مستقبل کے مالک بنو۔ جاننے کا فن یہ جاننا ہے کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے۔ اپنی آواز کو نہیں، اپنے الفاظ کی دلیل کو بلند کرو، کیونکہ بارش پھول اگاتی ہے، نہ کہ گرج۔ سب کچھ کھو کر ہی اپنا آپ مل سکتا ہے۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب تیرے لیے بنایا، اور تم کہتے ہو میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو مکمل سمجھنے لگ جاؤ۔ سچائی کے بہت سے راستے، مگر میں نے خود راستہ چنا، وہ محبت کا راستہ ہے۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہین بنتے ہیں۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ خدا ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلتی ہو۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، پس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا کرتے۔ جس کے بدن میں بے دین نفس مر گیا، سورج اور ابر اس کا حکم مانتے ہیں۔ تم جہاں بھی ہو اور جو کچھ بھی کرو، محبت میں رہو۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ خدا ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ وہ شمع نہ بنو جو دوسروں کو روشنی دیتی ہے جبکہ خود اندھیرے میں رہتی ہے۔ جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ بھی تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے چراغ بنو جو راستہ بھول گئے ہیں۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ آپ کے حق میں ہے۔ جس لمحے آپ قبول کر لیں گے کہ آپ کو کیا مشکلات درپیش ہیں، تب ان کے حل کے لیے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھا سکتا، تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیجتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجنا۔ انسان کو اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے، لیکن ڈر ایک خیال ہے۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو، باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ کتا چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے، مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ عشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلی بار جب اس کی میں مرتی ہے، اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں مر جائے تو عشق پختہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے اور اپنی قدر و قیمت معلوم نہیں، تو اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہوگی۔ صبر کڑوا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے، اور صبر ہر راز کے کھلنے کا رہبر ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشیوں سے بہتر ہے۔ اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک یہ کھل نہیں جاتا۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے
کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ علم ہی ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ زندگی کو غنیمت جانو، یہ بہت جلدی تم سے لے لی جائے گی۔ فتنہ انگیز سچائی سے مصلحت آمیز جھوٹ بہتر ہے۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یہ یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ عقل اگرچہ ہر راستے کے بارے میں جانتی ہے لیکن وہ راہ عشق کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، عشق کے معاملات دیکھ کر حیران ہوتی رہتی ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ ہی اگر قرآن کی حقیقت ہوتی تو رومی کو تبریز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والا کبھی نہیں مرتا، اللہ کی محبت میں مرنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ایسی ویرانی سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے جو کسی بڑے کام کے لیے آغاز ہو۔ دشمن ہمیشہ دماغ والے اور دوست ہمیشہ کردار والے منتخب کیا کرو۔ کتنے ہی متقی ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا۔ محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے۔ تقدیر کے لکھنے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ صرف عاجزی اور انکساری ہے۔ تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اسے ڈھونڈو۔ آدھا وہم پورے وہم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انسان کا دل توڑنے والے شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ اپنی روح کی تلاش کرو، اپنے دل کو صرف ان ہڈیوں میں نہ رکھو۔ کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھول دے گا۔ مٹ جاؤ، وہ سورج کی طرح چمکا دے گا۔ جھک جاؤ، وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا۔ کچھ بھی نہ ہو، وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ اس کے ہو جاؤ، وہ اپنا بنا لے گا۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کوئی وقت نہیں۔ جو آواز آپ کو دروازے بند ہونے کی لگ رہی ہے، ممکن ہے کہ وہ دروازہ کھلنے کی ہو۔ جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ درد کا علاج بھی صرف درد میں ہوتا ہے۔ جو عشق صرف رنگ روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہوتا ہے۔ لوگ فقیر اور غریبی سے ڈرتے ہیں۔ اگر فقیر اور غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے خزانے منکشف ہو جائیں۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ، گوہر بن جائے گا۔ خلوص جہالت کو علم سے بدل دیتا ہے اور خود غرضی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔